فریدی چینل فریدی چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ کل قیامت والے دن ہر انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ پڑھ اس کو، آج تو اپنا احتساب کرنے کے لیے، جزا و سزا کے لیے خود ہی کافی ہے۔ آج کل انسان جو یہ واٹس ایپ کی پالیسی کے بارے میں پریشان ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے، ہماری پرائیویسی جو ہے، ہماری فوٹوز، ویڈیوز، ہماری دوستوں کے ساتھ گپ شپ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سے لے کر لوگوں کے سامنے شیئر کر دے گا، ہماری پرائیویسی لوگوں کے سامنے عیاں کر دے گا۔ آج ہر بندہ، ہر خاص و عام، چھوٹے سے لے کر بڑا، بڑے سے لے کر چھوٹا، وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، جتنا مرضی بڑا کوئی سوشل میڈیا کا وہ ماسٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ آج ہر کوئی اپنی اپنے جگہ پریشان ہے کہ ہماری یہ پرائیویسی واٹس ایپ جو ہے وہ 100 لوگوں کے سامنے کیوں رکھ دے گا۔ لیکن اس دن کو بھی تو یاد کریں کہ جب کل قیامت والے دن حکم ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ پڑھو اپنے اس نامہ اعمال کو، پڑھو اپنے اس نامہ اعمال کو۔ اس وقت ہمیں پڑھنا پڑے گا، پھر جب ہم دیکھیں گے اس وقت ہم اپنے اس نامہ اعمال سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ جو کچھ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس سوشل میڈیا پر ہی ہم نے کیا کیا گل کھلائے ہوں گے، سوشل میڈیا پر ہم نے کیا کیا چیز پوسٹ شیئر کی ہوگی، وہ سب کچھ ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے سامنے ہوگا۔ اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ انسان بھاگ جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ انسان جھوٹ بول دے گا کہ یا بار الہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، ہمیں کوئی گواہ چاہیے، کس نے دیکھا تھا یہ کرنے کے لیے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اس وقت یہ مت سمجھے کہ ہم جھوٹ بول دیں گے، ہمارا کوئی ہیلا یا بہانہ اس لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، نہیں، یہ زبان جھوٹ بول سکتی ہے۔ رب قرآن میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہم زبان کو بند کر دیں گے، منہ کو تالا لگا دیا جائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پھر یہ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ بات کریں گے، یہ بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے ان ہاتھوں سے یہ گناہ کیے تھے، یا اللہ ان ہاتھوں سے اس نے موبائل میں، انٹرنیٹ پہ یہ چیزیں کھولی تھیں، یا یہ بے حیائی والا فنکشن جو ہے اس کو اوپن کیا تھا اور کر کے اس نے آگے دوسرے لوگوں کو بھی بھیجا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر یہ ہمارے پاؤں جو ہیں یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا گل کھلائے تھے، جو وہ ہم کچھ کرتے ہیں، جو ہم کرتے تھے، وہ ہمارے پاؤں گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ اس گناہ کی طرف چل کر گیا تھا، یہ پاؤں خود بولیں گے، زبان خاموش رہے گی، ہاتھ بولیں گے، یہ ہمارے کان گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے، ہر ذرہ ذرہ جسم کا ایک ایک اعضا یہ گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے یہ کام کیا تھا، یہ گناہ والا کام کیا تھا، یا اللہ اس نے یہ تیرے اور تیرے محبوب کی ناراضگی والا یہ کام کیا تھا۔ تو آج ہم بہت پریشان ہیں، آج ہم پریشان ہی پریشان ہیں کہ ہماری پرائیویسی لوگوں کے سامنے عیاں ہونے جا رہی ہے۔ جو فروری میں واٹس ایپ اپنی پالیسی چینج کر رہا ہے کہ وہ جس طرح فیس بک پہ اپنا ڈیٹا وہ شیئر کیا جاتا ہے، 2-4 سال پہلے کی پرانی بھی کوئی چیز ہو تو وہ فیس بک بتا دیتی ہے کہ یہ تمہارے سال پہلے کی فوٹوز ہیں، ویڈیوز ہیں، یہ تمہارے 2 سال پہلے کا فنکشن ہے، وہ سب کچھ
فیس بک بتا دیتا ہے، آج واٹس ایپ بھی یہ کرنے جا رہا ہے، اور فیس بک کے ساتھ اس کی یہ دوستی، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ یہ کام خطرناک ہو رہا ہے۔ ہم ٹیلی گرام کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ترکی کے ایک BIP ایپ ہے، ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جس ایپ کی طرف مرضی جائیں، جس سوشل نیٹ ورک کی طرف آپ مرضی جائیں، ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا اس کا استعمال کیسا ہے، ہم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا اس میں استعمال اچھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دنیا میں ہی سرخرو رہیں گے، اور کل قیامت والے دن بھی سرخرو ہوں گے۔ آج تو یہ سوشل میڈیا والے دیکھیں گے، کل جب ہمارا نامہ اعمال سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، پوری کائنات کے پوری انسان زندگی جو ہے، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، سب کے سب وہاں محشر میں کھڑے ہوں گے، سارے نبی وہاں موجود ہوں گے، سارے اولیاء وہاں موجود ہوں گے، سارے لوگ جب وہاں ہوں گے تب ان کے سامنے ہمیں بتایا جائے گا، بول یہ تو نے گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ سوشل میڈیا پر یہ غلط چیز شیئر کی تھی کہ نہیں کی تھی، تب ہماری پرائیویسی کہاں جائے گی۔ اگر ہم تنہائی میں ہیں، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، ہماری تنہائی آج پاک ہے، تو کل لوگوں کے سامنے ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ بسا اوقات ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن چاہے کوئی ان پڑھ ہوگا، چاہے پڑھا لکھا ہوگا، ان پڑھ بھی ہوگا جس نے کچھ پڑھا ہی نہ ہو، نہ سکول کا، نہ دین کا، نہ اسلام کا، تو کل قیامت والے دن اپنا نامہ اعمال وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس دن پھر کوئی ان پڑھ یا پڑھا لکھا نہیں ہوگا، کل سرخرو وہی ہوگا جس کے اعمال دنیا میں اچھے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب انسان اپنا نامہ اعمال پڑھے گا اور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا بار الہ میں نے وہ فلاں نیکی کی تھی، میں نے اللہ وہ فلاں نماز پڑھی تھی، فلاں میں نے نیکی والا کام کیا تھا، یا اللہ میں نے وہ اس میں نامہ اعمال میں لکھی ہوئی نیکی نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ میری نیکی اس میں نہیں لکھی گئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جو تو نے وہ کسی کی غیبت کی تھی، اس غیبت کی وجہ سے بھی اچھے اعمال جو ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، آج غیبت بھی کریں گے تو نامہ اعمال سے ہماری نیکیاں جا سکتی ہیں، کسی کا دل بھی دکھائیں گے تو ہمارے نامہ اعمال سے نیکیاں جا سکتی ہیں۔ سرخرو وہی ہوگا جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا۔ تو آج واٹس ایپ کی اس پالیسی سے یہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج ہم پریشان ہیں، ہر بندہ نیچے سے لے کر اوپر تک، کوئی بھی چاہے سوشل میڈیا استعمال کرنے والا شخص ہے، وہ پریشان دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی پرائیویسی، ان کی موبائل میں، لیپ ٹاپ میں کوئی بھی ایسی چیزیں وہ ساروں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو یقیناً پریشانی والی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اس پریشانی کا بھی خیال رکھیں کہ کل قیامت والے دن جب سب کے سامنے ہمارا یہ نامہ اعمال سب کے سامنے کھولا جائے گا، حکم ہوگا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، حکم ہوگا کہ آج اپنا نامہ اعمال پڑھ اور آج تو اپنے لیے محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے، خود پتہ چل جائے گا کہ آج میں نے نیکی والے کام کیے تھے یا گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی تنہائیاں بھی پاک فرمائے تاکہ کل قیامت والے دن ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔